بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 67 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس ناول کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ملکہ ماہیان افراسیاب کو لے کر سیدھی طلسم ظلمات پہنچی، اس کے زخموں کو جادو سے ٹھیک کیا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تجھے تنے تنہا دشمن کے ملک میں جا کر جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ برا کیا کہ کوکب سے بگاڑ پیدا کیا، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہوا کہ طلسم کشا چھوٹ گیا، مگر زیادہ فکر کی بات نہیں، وہ لوہے تختی کے بغیر تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اب لوح کو کسی ایسی جگہ چھپا کہ دشمن کی روح بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ افراسیاب سلام کر کے اس سے رخصت ہوا۔ باغ سیب میں پہنچ کر اس نے طلسمی تہہ خانہ سے لوح نکالی، اس جیسی چند دوسری تختیاں جادو سے بنائیں۔ اس کے بعد نقلی تختیاں تو اس نے اپنے مشیروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھجوا کر محفوظ کروا دیں اور خود اصلی تختی کو خفیہ طور پر لے جا کر باغ سیماب میں طلسمی گلدستوں کے نیچے چھپا دیا۔ پھر ایک زبردست جادوگر کو اس باغ کی حفاظت پر مامور کر کے حکم دیا کہ میرے سوا جو بھی اس باغ میں داخل ہونا چاہے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ انتظام کر کے وہ باغ سیب میں واپس آ گیا اور امیر حمزہ اور شہزادہ اسد کو جنگ میں مشغول رکھنے کے لیے فوجیں بھیجنے لگا۔ ادھر ملکہ مارخ، باغبان، امرو اور شہزادہ اسد دشمنوں سے جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ طلسم کی لوح کا پتہ چلانے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے طلسم کی ساری نقلی لوحیں حاصل کر لی، لیکن اصلی لوح کا پتہ نہ چلا سکے۔ آخر میں انہوں نے شہنشاہ کوکب سے مدد چاہی اور اس نے بڑی ترکیبوں سے آخر کار پتہ چلا ہی لیا کہ اصلی لوح باغ سیماب میں چھپائی گئی ہے۔ یہ راز معلوم ہونے پر سب نے آپس میں مشورہ کیا، طے پایا کہ ملکہ مارخ دشمنوں سے جنگ کرتی رہے اور امرو، اسد، باغبان، بہار اور مخمور باغ سیماب پہنچ کر لوح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت مقررہ پر یہ لوگ ایک ایک کر کے اپنی چھاؤنی سے نکلے اور بھیس بدل کر باغ سیماب کی طرف چل دیے۔ ہر ایک کے نقلی پتلے بدستور چھاؤنی میں رہے۔ ملکہ مارخ کے سوا کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ یہ لوگ کب، کہاں اور کس ارادے سے گئے ہیں۔ طرح طرح کی مصیبتیں اٹھاتے اور دیس دیس کا پانی پیتے آخر میں وہ باغ سیماب جا پہنچے۔ محافظ جادوگر کو انہوں نے دھوکہ دینے کی بڑی کوششیں کی، لیکن کوئی ترکیب کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ باغ کا محافظ جادوگر ان سے برتر تھا۔ شدید مقابلے کے بعد اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا، مگر عین موقع پر شہنشاہ کوکب نے پہنچ کر اس جادوگر کو ہلاک کر کے انہیں رہائی دلائی، لیکن قبل اس کے کہ شہزادہ اسد طلسمی گلدستے کے نیچے سے اصلی لوح نکالتا، افراسیاب وہاں جا پہنچا اور جان کی بازی لگا کر لوح نکال لے گیا۔ اس واقعے کے بعد افراسیاب نے اپنے خیر خواہوں کو طلب کر کے مشورہ کیا۔ سب نے ایک رائے ہو کر کہا کہ سامری کے پوتے شہنشاہ داؤد سے زیادہ لوح کی حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ داؤد اتنا بڑا جادوگر تھا کہ افراسیاب جیسے کتنے ہی دوسرے بڑے بڑے شہنشاہ اس کے آگے سر جھکاتے تھے اور وہ طاقت کے بل بوتے پر اپنے ملک میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ افراسیاب نے قاصد کے ذریعے داؤد سے طلسم کی لوح قبول کرنے کی درخواست کی۔ اس نے حامی بھر لی تو افراسیاب عیارنوں اور مشیروں کے ساتھ لوح لے کر اس کے پاس روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ کوکب کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے شہزادہ اسد کو خبر کر دی۔ اس مرتبہ خواجہ امرو نے بیڑا اٹھایا کہ میں لوح حاصل کر لوں گا۔ وہ بھی عیاروں کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی افراسیاب کے قافلے سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے افراسیاب کو دھوکہ دینے کی کئی کوششیں کیں، لیکن سرسر اور سبا رفتار عیارنوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ تھک ہار کر امرو نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ کمبخت عیارنیں ہماری دال نہیں گلنے دیتی، بہتر یہ ہے کہ ہم قافلے کو چھوڑ کر اس سے پہلے شہنشاہ داؤد کے پاس جا پہنچیں، وہیں کوئی عیاری کام دے سکتی ہے۔
شاگردوں نے کہا استاد ہم ان عیارنوں کو نیچا دکھائے بغیر افراسیاب کے قافلے کو نہ چھوڑیں گے، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن ضرور چھری کے نیچے آئے گی۔ اس بات چیت کے بعد استاد شاگرد ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ عمرو داؤد کے شہر چلا گیا، اس کے شاگرد بھیس بدل کر افراسیاب کے ساتھ لگے رہے۔ افراسیاب لوح کو لیے ہوئے داؤد کے شہر جا پہنچا۔ شہنشاہ داؤد نے اسے ایک ہفتے کے بعد دربار میں پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ عمرو اور اس کے شاگردوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ شہنشاہ داؤد کو لوح مل گئی تو وہ اسے کسی ایسے ستارے میں محفوظ کروا دے گا جس تک کسی انسان کی پہنچ نہ ہو سکے گی۔ انہوں نے سر توڑ کوششیں کر ڈالیں مگر وہ افراسیاب کے قبضے سے لوح حاصل نہ کر سکے، حتیٰ کہ مقررہ دن افراسیاب ماں مشیروں اور عیارنوں کے شہنشاہ داؤد کے دربار میں پیش ہو گیا۔ شہنشاہ داؤد بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور سردار دربار میں موجود تھے، مگر داؤد کا رعب اتنا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ البتہ افراسیاب کی عیار نے سرسر اور صبا رفتار بار بار نگاہیں بچا کر شہنشاہ کو دیکھتیں اور اسی طرح شہنشاہ بھی چوری چوری عیارنوں پر نگاہ ڈالتا رہتا۔ ایسا لگتا تھا کہ داؤد اور عیار نے دونوں ہی ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے ہیں اور شاید کچھ پریشانی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ آخر داؤد نے افراسیاب کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر تخت کے قریب گیا اور نذرانے پیش کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، زمین اور آسمان پر حضور کا حکم ہمیشہ جاری رہے۔ دشمن مجھے اور میرے طلسم کو مٹانے پر تلا ہوا ہے تاکہ حضور کے بزرگوں کا نام میرے طلسم سے مٹا دیا جائے۔ اب یہ لو لے کر حاضر ہوا ہوں، دشمن اس کے بغیر میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ طلسم کشا اور اس کے عیار اسے حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی موجود ہوں۔ مہربانی فرما کر یہ لو مجھ سے لے لیجئے اور ایسی جگہ محفوظ کر دیجئے کہ عیاروں کو اس کی بھنک بھی نہ پڑ سکے، ورنہ حضور۔ داؤد غضبناک ہو کر بولا، افراسیاب کیا تو ماں بدولت کو دشمن کے عیاروں سے مرعوب کرنا چاہتا ہے؟ افراسیاب کانپ اٹھا، نہیں عالی جا، میں صرف احتیاط کی غرض سے ان کا ذکر کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے دوران بھی داؤد عیارنوں سے اور عیارنیں داؤد سے گھبراہٹ محسوس کرتی رہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ داؤد کی نگاہ سرسر اور صبا رفتار کی نگاہوں سے ٹکرا گئی۔ آنکھیں لڑ جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ پہلے پہل دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار دکھائی دیے، مگر پھر اطمینان اور خوشی کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، جیسے تینوں کو کسی اندیشے سے نجات مل گئی ہو۔ عیارنوں سے مطمئن ہو کر داؤد نے افراسیاب سے طلسم کی لو لے لی۔ افراسیاب سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے پیچھے ہٹا تو داؤد بولا، ٹھہرو، کتاب سامری بھی مجھے دے دو۔ یہ سنتے ہی افراسیاب کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو سب نے اشارہ کیا کہ کتاب سامری دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ناچار افراسیاب نے کتاب جیب سے نکال کر داؤد کو پیش کر دی۔ داؤد نے کہا، تیری بدنصیبی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ تو ماں بدولت پر بھی شک کرتا ہے۔ خیر، تو مصیبت میں ہے اور مصیبت آدمی کا خانہ خراب کر دیتی ہے۔ کتاب میں نے اس لیے لے لی ہے کہ اس پر ایسا عمل کروں گا جس سے تجھے آنے والے واقعات اور خطرات کا بھی پتہ چل سکے۔ اپنی جگہ جا کر بیٹھ، ابھی عمل کر کے کتاب تجھے واپس کیے دیتا ہوں۔ افراسیاب اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر داؤد تخت سے اٹھ کر شاہی حجرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایسی حالت میں واپس آیا کہ دم پھولا ہوا تھا اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی حالت سنبھالتا رہا، پھر افراسیاب کو قریب بلا کر کہنے لگا، میں نے کتاب پر عمل کر دیا ہے، مگر 3 دن تک اسے ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے اسے مومی لفافے میں بند کر دیا ہے، 3 دن سے پہلے لفافہ چاک نہ کرنا۔ افراسیاب نے مومی لفافہ لے کر رکھ لیا اور ملک واپس جانے کی اجازت چاہی۔ داؤد نے کہا، بے شک تو اپنے ملک کو واپس جا، فکر سے آزاد ہو جا، دشمن اب تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، تم میں سے اگر کوئی کچھ دنوں یہاں رہ کر برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو افراسیاب سے اجازت لے کر یہاں ٹھہر جائے۔ سرسر اور صبا رفتار آگے بڑھ کر افراسیاب سے کہنے لگیں، حضور اجازت دیں تو چند دنوں ہم یہاں رہ جائیں۔
برکت حاصل کر کے فوراً خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ افراسیاب انہیں اجازت دے کر اور داؤد سے رخصت ہو کر طلسم ہوشربا کی طرف روانہ ہو گیا۔ باہر سے وہ ہر طرح مطمئن دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے رہ رہ کر اس کا دل ہول کھا رہا تھا۔ کئی باتیں اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ ایک یہ کہ اسے 3 دن تک کتاب سامری نہ دیکھنے کی تاکید کی گئی تھی، دوسری بات یہ کہ عیارنوں کو روک لیا گیا تھا، اور تیسری پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ عمرو اور اس کے شاگرد آتے وقت آدھے راستے سے جو غائب ہوئے تو پھر کہیں نہ دکھائی دیے۔ ان سب باتوں کا صحیح جواب جاننے کے لیے سوائے کتاب سامری کے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہ تھا، لیکن جب بھی وہ داؤد کا دیا ہوا مومی لفافہ کھولنے کا ارادہ کرتا، اس کے ساتھی اسے روک دیتے۔ اسی کشمکش میں 2 دن گزر گئے اور وہ سفر کرتے ہوئے کوہ بلور تک جا پہنچا۔ وہاں اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ داؤد کی ہدایت کے مطابق 1 رات اور 1 دن ابھی اور باقی بچا تھا، مگر مشیروں کے منع کرنے کے باوجود اس نے مومی لفافہ چاک کر کے کتاب سامری کھول لی۔ عام طور پر کھلنے والے صفحے پر اس کے سوال کا جواب لکھا ملتا تھا، مگر اس مرتبہ سادہ ورق اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس نے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا ورق الٹا۔ ہر ورق سادہ تھا۔ مشیروں پر اس نے یہ بات ظاہر کی تو سب کہنے لگے، شہنشاہ داؤد کی ہدایت کے خلاف ورزی کرنے سے کتاب اپنی تاثیر کھو بیٹھی ہے۔ افراسیاب نے یہ سن کر چند ورق اور الٹے، اور پھر ایک صفحے پر اس کی نگاہیں اٹک کر رہ گئیں۔ اس پر جو عبارت لکھی ہوئی تھی اسے پڑھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مشیروں نے سبب پوچھا تو وہ تڑپ کر بولا، غضب ہو گیا۔ شہنشاہ داؤد کا بھیس بھر کر عمرو نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی، لوح بھی لے لی اور کتاب سامری بھی تباہ کر دی۔ اب جلد کوئی میری نانی ملکہ ماہیان کے پاس جائے اور اوراق جمشید لے کر آئے تاکہ اصل حقیقت معلوم کروں۔ ایک مشیر اڑتا ہوا گیا اور اوراق جمشید لے کر واپس ہوا۔ افراسیاب نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر ایک ورق پر پھونکا۔ فی الفور اس پر یہ عبارت ظاہر ہوئی، تیری عیارنیں قریبی جنگل میں ایک درخت سے بندھی ہوئی ہیں۔ داؤد کے پاس جاتے وقت عمرو کے شاگرد عیاروں نے انہیں غائب کر دیا تھا اور ان کا بھیس بھر کے تیرے ساتھ ہو لیے تھے۔ عمرو نے داؤد کا بھیس بنا کر تجھ سے لوح اور کتاب سامری لے لی، اصلی کتاب جلا دی اور نقلی تجھے دے دی۔ عمرو اور اس کے شاگرد اپنی چھاؤنی میں پہنچ چکے ہیں اور لوح طلسم کشا کے حوالے کی جا چکی ہے، لیکن مہرے کے بغیر لوح اس کے کام نہ آئے گی، اور مہرہ دریائے نیل میں ہے۔ یا تو لوح طلسم کشا سے واپس لے یا اسے دریائے نیل تک نہ پہنچنے دے۔ اب افراسیاب کی سمجھ میں آیا کہ نقلی عیارنیں شروع میں داؤد سے اس لیے گھبرا نہیں تھیں کہ کہیں وہ ان کی اصلیت نہ جان لے، اور بعد میں وہ اس لیے بے فکر ہو گئی تھیں کہ انہوں نے نقلی داؤد کی اصلیت جان لی تھی۔ افراسیاب نے مشیروں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں جا کر عیارنوں کو ڈھونڈ لائیں۔ جادوگر مشیروں نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں ڈھونڈ نکالا، اور افراسیاب سب کو ساتھ لے کر اپنی نانی ملکہ ماہیان کے پاس جا پہنچا۔ ماہیان نے جو افراسیاب سے سارا حال سنا تو اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، طلسم کشا کو دریائے نیل تک پہنچنے سے زیادہ عرصے تک روکنا تیرے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ لوح کی وجہ سے تیرا جادو طلسم کشا پر اثر نہ کر سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جس طرح بن پڑے لوح کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ میری رائے میں یہ کام تیری عیارنیں بہتر طور پر کر سکیں گی۔ اس پر سرسر اور سبا رفتار اٹھ کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے ہاتھ باندھ کر ماہیان اور افراسیاب سے کہا، ہم لوح کو ہر قیمت پر حاصل کر کے دکھائیں گے۔ صرف اتنا کرم کیجئے کہ ہمیں جلد سے جلد دشمن کی چھاؤنی کے قریب پہنچوا دیجئے، کہ اپنے پیروں پر وہاں تک جانے میں ہمیں خاصی مدت لگے گی، اور ہم جادو نہیں جانتی کہ اڑ کر وہاں جا پہنچیں۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد افراسیاب ملکہ ماہیان سے رخصت ہوا اور عیارنوں اور مشیروں کو ساتھ لے کر اڑتا ہوا ملکہ ماروخ کی چھاؤنی کے قریب ایک پہاڑ پر جا پہنچا۔ وہاں سے سرسر ماروخ کی چھاؤنی کی طرف چل دی۔ افراسیاب اور اس کے ہمراہی وہیں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ یہ وہ رات تھی جس کی صبح شہزادہ اسد کو لوح کے مہرے کی تلاش میں دریائے نیل کو روانہ ہونا تھا۔ ماروخ کی چھاؤنی میں کوچ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ خواجہ عمرو کو اندیشہ تھا کہ افراسیاب لوح واپس لینے کی ضرور کوشش کرے گا۔ احتیاط کے طور پر خواجہ نے ہر طرف سخت پہرا لگا دیا تھا، اور اپنے شاگردوں سمیت خود بھی بڑی ہوشیاری سے چپے چپے کی نگرانی کر رہے تھے۔ سرسر نے قریب پہنچ کر
ان انتظامات کا جائزہ لیا تو پہرے داروں اور عیاروں سے بچ کر اندر پہنچنا اسے سخت مشکل محسوس ہوا، مگر اس نے بھی آج اپنے سارے ہنر آزمانے اور جان پر کھیل جانے کا عزم کر رکھا تھا۔ وہ شہزادہ اسد کے خدمت گار کا بہروپ بھر کر عیاروں سے بچتی ہوئی چھاؤنی میں داخل ہو گئی اور پہرے داروں کو بے وقوف بنا کر ملکہ ماں جبیں کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اس نے بڑی ترکیب سے ملکہ ماں جبیں کی ایک خواص کو غائب کر کے اس کا بہروپ بنایا اور اس کے بعد موقع پا کر ملکہ ماں جبیں کو بے ہوش کر کے خود ملکہ ماں جبیں بن بیٹھی۔ کچھ دیر بعد شہزادہ اسد وہاں آن پہنچا اور دونوں میاں بیوی کھا پی کر آرام کرنے کے لیے جلد ہی اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ وہاں نکلی ماں جبیں نے شہزادہ اسد کو بے ہوش کر کے اس کے گلے میں پڑی ہوئی طلسم کی لو نکال لی۔